اس زمانے مسلمان اپنے وطن اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں، حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر یہ زمین سے حصہ، کاروبار سے حصہ، ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز چھوڑ دینا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، تنظیمیں بنا لو، جو چاہے کر لو، جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے، امت نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر ارتداد کیا بعید ہے، پھر ارتداد کیا بعید ہے؟ جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں حصہ نہیں تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا؟ جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں، آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے، کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر کرو، جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس زمانے مسلمان اپنے وطن اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں، حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر یہ زمین سے حصہ، کاروبار سے حصہ، ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے ملک کے مسلمان اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کون سا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے، جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے۔ ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے؟ وہ تو حدیث میں صراحتاً فرما دیا، صاف بالکل، کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی۔ سیدھی بات ہے، ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں، ہمیں معروف اور نہی منکر، ساری احادیث میں، قرآن میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی ہے۔ یہ تو غلط اور ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے اور بہت نرم دعوت ہے، اور ان کے لیے اکراہ اور زبردستی بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار تھے زکوٰۃ روکنے والوں سے، قتال کے لیے تیار تھے زکوٰۃ روکنے والے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سوت لی تھی جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے، اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گے، اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا، تو آپ نے قتل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دوں گا، نہیں، آپ نے قتل نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اسلام میں قبول نہیں کرتا، تو میں جاؤ چلے جاؤ۔ نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، نہ اس کو قتل کیا، نہ اس کو قتل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ فرعون کے لیے دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مختصر، بہت نرم، حل لک الی ان تزکیٰ، حل لک الی ان، محنت بنی اسرائیل پر۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لیے
ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، باطل کے غرق ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، ایمان والے ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ محض اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے، اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے، یہ بات ہے، اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں یعنی دنیا میں، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخرت سے پہلے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے، تو سارے وعدے ان کے لیے پورے کر دیے، سارے وعدے پورے کر دیے بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کو پکڑ لیا۔ آج بھی یہی بات ہے، جتنے بھی فرائض سارے عالم میں ہیں ان کے لیے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے، لیکن اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آ سکتا، آئے گا تو مغلوب ہو جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی عن منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے گا جو عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مچھلیوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے جو عذاب مقدر ہو چکا اس کو ہٹا دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں عذاب ہٹ جائے گا، آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر عبادت کر لیں اس سے عذاب ہٹ جائے گا، نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انفرادی عبادات سے عذاب نہ ہٹے گا۔ اس وقت حالات جیسے بھی ہیں، کہیں امراض کی شکل میں، کہیں حکام کی زیادتیوں کی شکل میں لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وظیفہ جو مسلمان کا تھا امر معروف و نہی عن منکر، جو سب سے بنیادی وظیفہ تھا مسلمان کا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں۔ حدیث ہے نا، میں تو ادھر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں۔ تم اس فریضے کی ادائیگی پر آ جاؤ تو اللہ تعالی اس عذاب کو ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا۔ امر معروف اور منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ امر معروف اور نہی عن منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا۔ جس دن یہ فریضہ اس طریقے پر ادا ہو جائے گا نا کہ تم لوگوں کو منکر سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لے آؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے، صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں عرض کر چکا کہ اس سے مسجد میں رہ کر افرادی اعمال کرنا مراد نہیں، بلکہ
سنو اب آگے بات، بلکہ جن منکرات کے کرنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، جب مسلمان منکرات کو چھوڑ کر مسیح کے ماحول میں آ جائے گا تو جو عذاب کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، عذاب ہٹا دیا جائے گا. جو عذاب کے آنے کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جب اسباب عذاب ختم ہو جائیں گے تو عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا. دیکھو دوسری کتنی آسان بات ہے. امر معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی سے ہم آنے والے عذاب کو ہٹا دیں گے. اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال دو. دعوت دے کر لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال دو. تو اللہ رب العزت جن منکرات کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، چاہے وہ حکام کی شکل میں ہو، امراض کی شکل میں ہو، قرضوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں پر آنے والے حالات کے لیے غیروں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں. ظالم حکام کا تسلط، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ظالم حکام مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. یہ موقع ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے اس وقت امت کو یہ سمجھانے کا کہ ظالم حکام کے تسلط سے نکلنے کے لیے اپنے وظیفے کی ادائیگی پر آ جاؤ. یہ موقع ہے اس کا. اور سمجھتے تھے جب بھی مسلمان پر حالات آئیں، یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کو اس وقت عبرت لینے والے واقعات بتانے کا کہ جس سے مسلمان عبرت لے لے. جی ہاں، اس لیے کہ لوہا جب تپا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لوہا جب تپا ہوا ہو اس وقت فوراً چوٹ کی ضرورت ہے. اگر اسے موڑنا ہے، اس کو موڑنے کا صرف یہی ٹائم ہے جس میں یہ لوہا تپا ہوا ہے. لوہا تپا ہوا ہے. لما احمر الحديد في النار فيكون لين فتحوله كما تشاء، تحوله كما تشاء. الحديد لين لما احمر في النار. تو جو احوال امت پر ہیں، یہ موقع ہے اس وقت امت کو آسانی کے ساتھ ان اعمال کی طرف لانے کا جو اعمال عذاب کے ہٹنے کا ذریعہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کیا بتاؤں سمجھ آنے کے لیے، اور لوگ لے جائیں گے غلط رخ پر. یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، حکومت کو منانے کا نہیں ہے. یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے. سارا نظام قدرت کے قبضے میں ہے. وہ تو جب اللہ کے غیر میں مسلمان نظام کو تصور کرتا ہے، پھر اللہ سے غافل ہو کر اس کے غیر کی خوشامد کرتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کے چھوڑنے پر جو غیروں کے تسلط کا عذاب ہے، تو حدیث میں صراحتاً ہے کہ یہ امت بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں چھوڑا. اتنی کتابیں ہیں امر معروف پر، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہی منکر پر، اتنے اخبارات میں اتنے چینل چل رہے ہیں. جی ہاں، سنو تو صحیح، لوگوں کی جہالت. اتنے چینل چل رہے ہیں کہیں کہ امر معروف اور نہی منکر کے. اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں. یہ رواجی طریقے سنت کے اثرات سے، سنت کے انوارات سے، سنت کی قوت سے، سنت کے رعب سے بالکل خالی ہیں. تو ساری بات یہ ہو گئی کہ ان دو فریضوں کی ادائیگی کو سنت پر لاؤ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال مسجد سے جوڑا تھا. دوسری بات یہ ہے
کہ مسلمان اس کا عادی تھا کہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے. مسلمان کو اس کا عادی بنایا گیا تھا اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے. بارشوں کا رکنا، سیلابوں کا آنا، زلزلہ کا آنا، کہیں دریاؤں کا چلانا، سارے کام مسجد سے ایسے کیے جاتے تھے جیسا کوئی کسی ملک کا جو ہے پایہ تخت ہوتا ہے، یا کسی شعبے کا کیا کہنا چاہیے کنٹرول روم ہوتا ہے نا، کہ وہاں سے سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے، سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے. بالکل مسجد ایسی تھی کہ سارا نظام زمین آسمان کے درمیان کا اسے مسجد سے چلایا جاتا تھا، اس کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. سمجھتے تھے صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تم اس کو لے کر مسجد میں آؤ.